الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں خوشخبری دی ہے ان لوگوں کو جو مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ قرآن مقدس کی ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ میں نے صرف تھوڑے سے وقت میں دو باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو عام طور پہ تأثر پھیلایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام میں بالخصوص خلفاء راشدین اور ائمہ اہل بیت میں سیدنا علی، ان کی اولاد آل جعفر، آل عباس، ان میں خدا نخواستہ کوئی درمیان میں منافرت تھی یا ان میں کوئی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تباغض تھا، میں اس شبہ کو زائل کرنے کے لیے پہلی بات عرض کرتا ہوں۔ قرآن مقدس اور تاریخ دونوں حوالے سے بات یہ ہے کہ خلفاء راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت، ان تمام میں باہمی محبت اور مودت تھی، ان کے مثالی تعلقات تھے، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے میل ملاپ تھے۔ کسی انداز کا تباغض، کسی انداز کی تنافر نفرت، کسی بھی طریقے سے دوری ان کے مابین نہیں تھی۔ ایک تو قرآن مقدس نے کئی مقامات پہ اس بات کو لیا ہے۔ ایک مقام عرض کرتا ہوں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو آپ کے جان نثار اکٹھے ہو گئے ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، کافروں کے خلاف تو بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں۔ یہ قرآنی نص ہے۔ اس قرآنی نص کے مقابلے میں کسی کی بات قابل سماعت نہیں ہونی چاہیے، اور ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ ان علماء کی بہم محبتیں تھیں، ایک دوسرے پہ ترحم کے جذبات تھے، ایک دوسرے سے مثالی تعلقات تھے۔ یہ تو قرآن مقدس کی نص، اور اسی انداز میں متعدد مقامات پہ اللہ رب کریم نے ارشادات فرمائے ہیں، رحماء بینہم، کہ آپس میں وہ مہربان ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ترحم اور رحم کرنے والے علماء ہیں، پاک باز ہیں۔ کیوں نہ ہو، اللہ رب کائنات نے ان کو رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی اور مصاحبت کے لیے انتخاب فرمایا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، تم تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہو۔ جتنی دنیا میں امتیں آئیں، سب سے اعلیٰ شان میں، سب سے افضل مقام میں تم ہو۔ تمہارا کام وہی ہے جو اللہ کے رسول کا کام ہوتا ہے۔ ان کے ذمے بھی
اللہ کے احکام پہنچانا ہے اور تمہارے ذمے بھی اللہ کے احکام پہنچانا ہے۔ وجعلناکم کذالک، اللہ رب کریم فرماتے ہیں ہم نے تمہیں شہداء علی الناس بنایا، ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول تمہارے اوپر شاہد ہیں، بیان کرنے والے ہیں۔ یہ قرآنی نصوص ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کے مابین کسی انداز کا تنافر نہیں تھا، محبتیں تھیں، دلچسپیاں تھیں۔ پھر تاریخی حوالہ جات سے بھی یہ بات ثابت ہے، ان کی باہمی ایک دوسرے کے ساتھ لین دین تھا، بچے اور بچیاں ایک دوسرے کو لیتے دیتے تھے، یعنی قرابت داریاں، رشتہ داریاں، شادیاں ایک دوسرے میں تھیں موجود ان کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے پوتے ہیں سیدنا قاسم، ایک ان کی پوتی ہے سیدہ اسما۔ ان دونوں سے ایک بچی پیدا ہوئی سیدہ ام فروہ، قاسم اور اسما کی بیٹی۔ قاسم سیدنا ابو بکر صدیق کے پوتے ہیں اور اسما بھی سیدنا ابو بکر کی پوتی ہیں۔ ان پوتے اور پوتیوں کا نکاح ہوا اور ان سے ام فروہ پیدا ہوئیں۔ ام فروہ کا نکاح ہوا سیدنا محمد باقر کے ساتھ، جو مشہور امام ہیں، مقتدی اور رہنما ہیں ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک، اور وہ امام اور مقتدی بھی ہیں ہمارے بھائی اہل تشیع کے نزدیک، جنہیں امام باقر علیہ السلام کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ام فروہ کا نکاح ہوا اور ان سے سیدنا جعفر صادق پیدا ہوئے۔ یہ سیدنا جعفر صادق رضی اللہ عنہ فخر کیا کرتے تھے کہ میرا سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ دو طرفہ تعلق ہے، میرا نان کا خاندان اور داد کا خاندان دونوں سیدنا ابو بکر کے ساتھ ملتے ہیں۔ یعنی ام فروہ سیدنا ابو بکر صدیق کی پوتی بھی ہیں اور نواسی بھی ہیں، دو رشتے ہیں۔ ان دو رشتوں کے ساتھ میری والدہ محترمہ میری اماں بنتی ہیں۔ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمام ائمہ پیدا ہوئے ہیں جو ان سے نیچے ہیں، محمد کاظم، علی تقی نقی اور حسن عسکری تک جتنے ائمہ کرام شمار ہوتے ہیں وہ سب امام جعفر صادق کی اولاد ہیں۔ امام جعفر صادق کا رشتہ سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے براہ راست۔ اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی فاطمہ بنت حسین، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح سیدنا عثمان کے پوتے کے ساتھ ہوا، اور دوسری بیٹی سکینہ کا نکاح، ان کا نکاح بھی پہلے مصعب بن زبیر بن عوام جو سیدنا ابو بکر صدیق کے نواسے تھے، اسما کے بیٹے، ان کے ساتھ نکاح ہوا، اور پھر ان کی وفات کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ان کا نکاح ہوا۔ تو یہ رشتہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ان کی باہمی رشتہ داریاں تھیں اور ایک دوسرے سے محبتیں تھیں، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا تھا، کسی انداز کا تنافر نہیں تھا۔ اور اس سب کچھ سے بڑی بات، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ محترمہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد شادیاں کیں، ان سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ان میں ایک بیٹے کا نام ابو بکر، دوسرے کا نام عمر اور تیسرے کا نام عثمان ہے۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنی اولاد، ان میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عثمان میدان کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے،
اور وہی مظلومانہ شہید ہوئے، جس طرح کے سید شباب اہل الجنہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومانہ ہوئی۔ کوفی ظالموں نے، کوفہ کے اوباش لوگوں نے شمر کی زیر سرکردگی ان کو شہید کیا، جبکہ وہ مسلمانوں کی اسلامی جہاد کی سرحد پہ جانا چاہتے تھے، اور یا پھر شام میں یزید کے پاس جانا چاہتے تھے، یا پھر وہ واپس مکہ کی طرف رجوع اختیار کر چکے تھے۔ اس پوزیشن میں شمر نے اور عبید اللہ بن زیاد نے کوفے کے آوارہ لوگوں کو اکٹھا کر کے فوج بنائی اور ان عظماء کو، پاک بازوں کو جنگ کر کے شہید کر دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس فوج میں جو چند ہزار تھے، سیدنا عمر 100 سے بھی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تعداد بہت کم تھی، سادات تو ان میں بہت ہی کم تھے، 18-19 کے قریب جو شہید ہوئے، باقی دوسرے لوگ تھے، تو 70 کے قریب کل تعداد تھی ان کی، جوانوں کی، مردوں کی، جو وہاں اس میدان میں شہید ہوئے۔ مقابل میں ہزاروں تھے، وہ ہزاروں سارے کوفے کے تھے۔ کوفے کے لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، کوفے کے خارجیوں نے، کوفے کے لوگوں نے سیدنا مسلم بن عقیل کو ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دے کے پھر شہید کر دیا، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے کے قریب پہنچے تو ان پہ حملہ کر کے ان کو بھی شہید کر دیا۔ یہ ساری کارستانی کوفے کے لوگوں کی تھی، شام کا تو ایک بھی فوجی ادھر نہیں تھا، گالیاں ساری شامیوں کو مل رہی ہیں، تھے سارے کوفیوں نے یہ کردار ادا کیا تھا گھنونا، جس کے نتیجے میں امت میں ایک بہت بڑا آزمائش پیدا ہو گئی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بنیاد پہ، جو مظلومانہ شہادت تھی۔ اس میں سیدنا علی کے 2 فرزند، سیدنا حسین بھی ان کے فرزند عظیم تھے، اور 2 فرزند سیدنا ابو بکر اور سیدنا عثمان ابن علی ابن ابی طالب، وہ بھی اسی وقوع میں، اسی کربلا کے میدان میں شہید ہوتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ کتنی محبت اور پیار تھی۔ یہی وجہ ہے وہ اپنی اولاد اور اپنے بیٹوں کے نام انہی کے نام پہ رکھتے ہیں، اور وہ سیدنا حسین کے ساتھ تھے۔ اسی انداز میں آپ اور بھی کافی رشتے ان عظماء کے آپ کو مل جائیں گے، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ باہمی طور پہ ان کی محبتیں تھیں، ان کے مثالی تعلقات تھے، اور یہ امت میں ایک مثال کے انداز میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ پہلی بات تو میں نے یہ عرض کرنی تھی۔ دوسری بات یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑی بڑی شہادتیں ہوئیں۔ بعض شہادتوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشانی ہوئی، آپ کئی دن تک مغموم رہے، اس کا اظہار آپ کی زبان سے بھی ہوتا رہا، آپ کی دعاؤں کے ذریعے بھی ہوتا رہا۔ پہلے مکہ مکرمہ میں ایک دن گزر رہے تھے، آل یاسر کے قریب سے انہیں ایذائیں دی جا رہی تھیں، لیکن آپ رکاوٹ نہیں کر سکتے تھے۔ مکے کے سردار انہیں گرفتار کر کے، وہ کمزور تھے، انہیں سخت ترین ایذائیں دے رہے تھے۔ بالآخر جناب یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو امت مسلمہ میں سب سے پہلے شہید ہیں، ان کو اونٹ کے ایک ٹانگ ان کی ایک اونٹ کے ساتھ باندھی، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھی، اور دونوں اونٹوں کو مختلف سمتوں میں دوڑا کے
ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے قریب سے جب سزا دی جا رہی تھی گزرے، آپ نے ارشاد فرمایا اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، تمہاری میری ملاقات بہشت میں ہوگی۔ ان موعدکم الجنہ، تم اور ہم بہشت میں ملیں گے۔ یہ سب سے پہلی شہیدہ تھی، اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں رہے، 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، اس بڑے گھنونے جرم پر اور اس عظیم شہادت پر آپ نے سالانہ کوئی رد عمل نہیں ظاہر کیا، جو عام طور پہ آج کل رواجی بن چکا ہے۔ ان رواجات میں سے کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی شرعی حیثیت ہوتی تو آپ ضرور فرماتے۔ اس کے بعد جنگ بدر ہوئی، اس میں 14 صحابی، 14 عظماء جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے وہ شہید ہوئے ہیں۔ جنگ بدر میں بھی 14 صحابی شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 8-9 سال تک رہے۔ آپ نے اس دن بدر کے دن ان کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا سوائے مغفرت کی دعاؤں کے جو وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی تھیں، اور بدر والوں کی تعریف کے لیے جو ہوتی رہتی تھی۔ سالانہ کسی متعین دن میں آپ نے کسی قسم کا رد عمل، کسی انداز کی کوئی تقریب کی ہو، یہ کوئی ثابت نہیں۔ احد میدان میں 70 شہداء ہوتے ہیں، 70 عظماء پاک باز شہید ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کئی سال آتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے بعد خلفاء راشدین نے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا حسن و حسین نے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سب کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ کسی نے بھی کسی انداز کی کوئی تقریب کی ہو یہ بات نہیں تھی۔ احد کے شہداء کی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک قبیلے کے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ مبلغین بھیجیں، پورے علاقے میں ہم ان کے ذریعے تبلیغ کرائیں گے۔ آپ نے 70 قراء، قرآن مقدس کے حافظ، قرآن مقدس کے ماہر عالم ان کے ساتھ کیے، جو عرب قوم کو جا کر سمجھائیں، اللہ کا دین بتائیں۔ وہ ان کے ساتھ گئے۔ ان کے کچھ لوگوں نے اور ایک دوسرا قبیلہ تھا، انہوں نے ان پر حملہ کیا اور تمام 70 کے 70 کو شہید کر دیا۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بے چینی اور بہت تکلیف پہنچی کہ عہد کر کے لے جا کے اور معاہدہ کر کے لے جا کے ان کو شہید کیا گیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ 1 مہینہ آپ دعائے قنوت پڑھتے رہے ان کے خلاف۔ بالآخر اللہ رب کریم نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ میرے ذمے چھوڑیں، میں جانوں، اور یہ لوگ ان کو میں سزا دوں، ان کو توفیق دوں اسلام قبول کرنے کی، یہ میرے حوالے ہے معاملہ، آپ اس سے درگزر کریں، آپ اس معاملے کو چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کے حوالے سے کبھی کوئی تقریب نہیں کی۔ احد میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی۔ اس حد تک تکلیف تھی کہ جب کئی سال بعد ان کا قاتل وحشی آپ کے سامنے آیا اور اسلام قبول کرنے کی اپیل کی کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دیکھیں کتنے عظیم تھے کہ آپ نے اس کا اسلام قبول فرمایا، اس کو سزا نہیں دی، پکڑا نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ میرے چچے کا قاتل ہے اسے گرفتار کرو اور اسے سزا دو، اسلام قبول کرنے آیا ہے، اللہ کا دین ماننے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا دین مجھے قبول ہے، البتہ تجھے دیکھ کے مجھے چچا یاد آ جاتے ہیں، تو ذرا میری نظروں سے ادھر ادھر ہو کے بیٹھا کر، میرے سامنے نہ بیٹھا کر۔ اس عظیم صحابی نے پھر یہ کیا کہ مدینے میں نہیں رہا، کہ مدینے میں تو کسی نہ کسی طرح میرے اوپر آپ کی نظر پڑ جائے گی اور چچا یاد آئیں گے، میری وجہ سے آپ کے دل کو تکلیف پہنچے گی، میں آپ کو اتنی بھی تکلیف نہیں دینی چاہتا۔ اسلام
حاصل کر کے وہ دوسرے علاقے میں باہر چلے گئے اور پوری زندگی باہر رہے، پھر مدینہ منورہ میں تشریف نہیں لائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظیم کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی تقریب، کبھی کوئی عرس، کبھی کسی انداز کی ہائے وائے جزا فضا کی ہو نہیں، تاریخ میں ثابت نہیں ہے، نہ ہی حدیث میں ثابت ہے، نہ ہی کسی کتاب میں یہ بات ہے۔ اسی طرح 10 صحابی ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقے کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا کہ علاقے میں ذرا گشت کرو، دیکھو اسلامی ریاست کے خلاف کوئی کسی طرف سے مہم سر تو نہیں کی جا رہی۔ وہ 10 صحابی ایک طرف جا رہے تھے تو کسی دشمن قبیلے کو بھنک پڑ گئی ان کی، انہوں نے آ کے ان کا گھیرا کر لیا اور 10 کے 10 شہید ہو گئے۔ اب وہ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہماری یہ بات اپنے رسول کو پہنچا دے کہ ہم تیرے پاس راضی ہیں اور تو ہمیں خوراک دے رہا ہے اور تو ہمیں روزی دے رہا ہے، اور ہمارے ساتھیوں کو پتہ چل جائے کہ وہ بھی اللہ کے دین کے راستوں میں چل کے شہادت کا عظیم مقام حاصل کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 پاک بازوں کے حوالے سے بھی کوئی تقریب، کسی انداز کا کوئی اجتماع، کسی انداز کا کوئی جلوس نہیں نکالا، کسی تاریخ میں نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں آسان لفظوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی زندگی اور ایسے معاملات میں آپ کا طرز عمل ہمارے لیے رہنما ہے، ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ کا حکم ہمیں یہی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کے رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ خوشی کے واقعات بھی وہ بتا چکے ہیں، غمی کے انداز بھی ان کے تمہارے سامنے ہیں، جس طرح انہوں نے کیا تم اسی طرح کرنا، یہی دین ہے اور یہی اصل نظام ہے اسلام کا جو اللہ رب کریم نے انسانوں کو بھیجا، جس کی عملداری قیامت تک رہنی چاہیے۔ اللہ رب کریم ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ میری یہ 2 مختصر باتیں تھیں جو میں نے عرض کر دیں۔ اللہ حکم الحاکمین ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم۔